اب ناظرین علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک بڑا ٹکا کے جواب دیا ہے اور بڑا صاف ستھرا جواب دیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بہت سمپل ہے، انگریزی میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ غیر قانونی قید سے باہر نکالا جائے۔ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور اسی پہ لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اس کے جو پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے جو کنسرن لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان پہ اعتبار کرتے ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت جو 17 سیٹوں کے ساتھ تشکیل دی گئی ہے، یعنی اصل میں جو سیٹیں یہ جیتے ہیں لے دے کے، زور مار کے، پیسہ لگا کے، وہ تو 17 سیٹیں تھی، باقی ساری پہ تو عمران خان صاحب جھاڑو پھیر گئے تھے، ساری سیٹیں عمران خان جیت گئے تھے۔ 17 سیٹوں والی نون لیگ کو اٹھا کے انہیں حکومت میں لا کر بٹھا دیا گیا زبردستی والے۔ تو اب 17 سیٹوں پہ جیتنے والی حکومت سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور وہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ علیمہ خان صاحبہ نے بالکل وضاحت کے ساتھ، عمران خان جیسے کلیئر بات کرتے ہیں، علیمہ خان بھی بالکل اسی طرح کلیئر بات کرتی ہیں۔ انہوں نے صاحب کہا جی ایسے نہیں ہو سکتا، یہ آپ عمران خان کو نکالیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ مینڈیٹ اس کے پاس ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، بڑے فیصلوں میں آپ کو اس کو شامل کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں وقت کیسا ظالم ہے، یہی لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان پہ کراس لگ گیا، آج یہی لوگ خبریں چلا رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے پاس ہم گئے تھے، جا کے اس سے مدد مانگی تھی، اس کو جا کے بریفنگ دی تھی اور اس نے مدد دے دی، اس کا بہت شکریہ۔ اندازہ کریں آپ کہ اگر اللہ رب العزت کسی کے اوپر کراس نہ لگائے تو ایک آرمی چیف نہیں، 10 آرمی چیف مل کر بھی کراس نہیں لگا سکتے، ایک اسٹیبلشمنٹ کیا 1000 اسٹیبلشمنٹ مل کے بھی کراس نہیں لگا سکتی۔ یہ ہمارے جو فوجی دوست ہیں یہ ہمیں کہتے تھے، آئی ایس آئی کے آفیسرز، ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسرز، باقی جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان میں جناب کراس لگ گیا۔ عمران خان نے خود کئی دفعہ کہا کہ میں آپ کو یہ کراس مٹا کر دکھاؤں گا، اور اللہ نے اس کا بول بالا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو بولا اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات اوپر کر دی، اور یہ خود چل کر گئے، جا کر اس کو بریفنگ دی مبینہ طور پہ، جو بھی خبریں آ رہی ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ وہ تصدیق کر چکے ابھی تک، نہ وہ تردید کر چکے ابھی تک، بلکہ یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا ہی نہیں گیا۔ جب رکھا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو ڈیل آفر پہلی دفعہ نہیں کی گئی، اسی میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، تو خان صاحب نے کہا جی مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے، جو عدالتیں مجھے زبردستی اندر رکھ رہی ہیں وہاں مجھے انصاف مل جائے، عدالتیں انصاف کریں، میں تو خود ہی باہر آ جاؤں گا، میرا تو کیس ہی 2 نمبر ہے جو آپ نے میرے پہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی بہن بھی کہتی ہے نا، وکیل بھی کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کا کام ہے عمران خان کے باہر آنے کا، صرف عدالتیں انصاف دے دیں، آدھے گھنٹے میں خان صاحب کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اب یہ آفر پہلی دفعہ عمران خان صاحب کے سامنے نہیں گئی، اور نہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب سے کچھ مانگا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی گنجائش پیدا کریں، پاکستان سے باہر جانے کا بھی کہا گیا، انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کچھ عرصہ خاموش رہ لیں، آپ آ جائیں باہر، ہاؤس اریسٹ ہونے کا بھی کہا گیا، بڑے آپشن دیے گئے، عمران خان نے مانے نہیں، انہوں نے کوئی ڈیل چاہیے ہی نہیں۔ جہاں ڈیڈ لاک ہے نا، یہ خبر ابھی بھی بہت سارے لوگ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، شاہد میتلا صاحب نے بھی یہ بات کی اور بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کرو، عوام نے 8 فروری 2024 کو ہمیں ووٹ ڈالا تھا، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کر دو۔ اب اگر مینڈیٹ واپس ہوتا ہے تو پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ، پورا کا پورا الیکشن کمیشن، بہت سارے بیوروکریٹ، یہ سارے ٹانگے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آروز نے جعلی فارم 47 جاری کیے ہوئے، سارے پھنس جائیں گے، بے شمار بیوروکریٹ ہے، سارے کے سارے پھنس جائیں گے، الیکشن کمیشن پھنس جائے گا، سیاسی جماعتیں پھنس جائیں گی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پھنس جائے گی، عدلیہ بھی پھنس جائے گی۔ لہذا رستہ ایک اور یہ ہے جو عمران خان صاحب نے دیا، اور یہ فیس سیونگ ہے کہ آپ نئے الیکشن کروا لیں۔ اب یہ عمران خان کا کانفیڈنس ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے سال سوا سال اپنی مرضی کر لی، 1.5 سال انہوں نے موچیں کر لی، دوبارہ الیکشن کراؤ، میں پھر لڑتا ہوں الیکشن کراؤ اس ملک کے اندر۔ تو یہ عمران خان صاحب بات یہاں پہ آ کے اب ڈیڈ لاک لگ جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ فوری طور پہ الیکشن کروانا نہیں چاہتی، عمران خان صاحب چاہتے ہیں یا تو الیکشن کی گارنٹی دی جائے یا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ معاملہ ایکچولی یہاں پہ آ کے پھنستا ہے۔ یہ مشن کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ آپ الٹے لڑک جائے، سیدھے لڑک جائے، چھلانگے ماریں، تتے توے پہ بیٹھ جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ مشن مکمل نہیں ہوگا۔
میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان وہ آخری موقع ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستانیوں کو راضی کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں جا کے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس آخری موقع ہے جو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کی بیرکوں میں واپس بھیج سکتا ہے, کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی اور کی یہ والی بات نہیں سنیں گے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری. یہ عمران خان کی حد تک لوگ سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا, لوگوں سے ملتا ہوں, لوگوں کا ریئیکشن دیکھتا ہوں. اوورسیز پاکستانی جو نغمے گایا کرتے تھے ہر وقت, جو بڑے جذباتی ہوتے تھے, وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جناب ہم کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے تھے, اور آج وہ لوگ خود چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یار ایزی ہو جاؤ, کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. تو عمران خان وہ آخری امید ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ کو عزت کے ساتھ بیرکوں میں واپس بھیج سکتی ہے. ادروائز پھر اس کے بعد یہ نہیں ہونا. اور آپ نے جو حربے آج تک استعمال کیے ہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے نا, اتنے ہی اور کر لیں. 27 ترمیمیں آ گئی ہیں نا, 27 اور لے آئیں اگلے 2 سال کے اندر. آپ 54 ترمیمیں بھی کر لیں گے نا, مسئلہ آپ کا حل نہیں ہونا. مسئلہ آپ کا تبھی حل ہوگا جب پاکستان کی عوام مطمئن ہو جائے گی, اور وہ اب مطمئن نہیں ہونے والی جب تک کہ وہ آپ کو ایک مرتبہ پوری شکست نہیں دیتی. اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی عوام سے ہارنا پڑے گا, ورنہ یہ لڑائی چلتی رہے گی جتنی مرضی لمبا آپ اس کو گھسیٹ لیں, الٹیمیٹلی ایک دن لوگ آپ کو ہرا دیں گے. پھر عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ معافی وہ مانگے جس نے 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا. معافی کیوں منگوا رہے ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج عدالت میں پیش کرو اور عدالت کو فیصلہ کرنے دو. یہ علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے. انہوں نے کہا جی بہت سارے لوگ پیغام لے کر آتے رہتے ہیں, امریکہ والے تنویر بھی 2-3 دفعہ آئے, پھر عمران خان نے ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا اور ہمیں بھی منع کر دیا کہ اس بندے سے دور رہنا, اس کو نہیں ملنا. معافی کیوں منگوا رہے ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آؤ, عدالت میں پیش کرو, عدالت سے فیصلہ کرواؤ, لیکن اگر سارے فیصلے بادشاہ سلامت نے کرنے ہیں تو پھر عدالت کو تالا لگا دو. اچھا جی, معافی والے بیان پہ یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا رد عمل ہے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان سچے دل سے معافی مانگے, یعنی سچے دل سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھاگ رہی ہے اپنی بات سے, اور کیونکہ پاکستان پورے میں درگت بن رہی ہے, پاکستان کے باہر بھی بن رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے پھر کہاں گئے, عدالتیں کہاں گئی, جعلی مقدمات ہیں. اور جعلی مقدمات بھی اتنے ہیں کہ وہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا عمران خان صاحب کا. عمران خان نے قیدی نمبر 804 نے جیل میں بیٹھ کے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا, اور ورلڈ ریکارڈ کیا ہے کہ 500 سے زائد, لگ بھگ 500 عمران خان صاحب نے ایفیڈیوٹ سائن کر کے دیے ہیں, پاور آف اٹارنی, وکالت نامے سائن کروانے کا ورلڈ ریکارڈ لگ چکا ہے. 500 پاور آف اٹارنی سائن کروائے ہیں بیرسٹر صفدر نے, بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے عمران خان صاحب سے. اب بتائیں, جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اتنے زیادہ جو ہے وہ پاور آف اٹارنی سائن کر رہا ہے, تو یہ ورلڈ ریکارڈ ہی ہے نا. تو عمران خان صاحب نے بیمار نہ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ لگا دیا, ایفیڈیوٹ سائن کرنے کے حوالے سے ورلڈ ریکارڈ لگا دیا.